اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھی۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے، اس سے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ کیوں اٹھا لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے، انہیں وہ برداشت نہیں کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے۔ اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے، وہاں جا کر دیکھو کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ اور اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچھیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑ ہوں گے۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کی حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے امراء جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگی، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی۔ وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہو، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے اندازہ دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6 8 اور 10 چھاپا ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ اس کی نظر اس زمین پر تھی جس پر اسے لڑنا تھا۔ اس زمین کے خدوخال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتا تھا کہ اس کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکا تھا۔
اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے چھاپا ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتا تھا۔ یہ اس کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن اس نے چھاپا ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہا تھا۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق سے نکلا تھا۔ اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، تیزہ بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے گا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک چھاپا مار جاسوس ہرن سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی منصورہ تھی۔ آپ پچھلی ویڈیوز میں سن چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے ہرن کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھی، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آبیتی سنائی۔ وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری۔ چاروں نے اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی منصورہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حملہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہیں۔ وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نہ خواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے۔ اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائندہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں۔ ان کے نام پر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔
ہم مردوں کے دوش بدوش لڑیں گی اور فوج کی کمی پوری کریں گی۔ میں موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں، میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والی موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو وہاں ارادے کچھ اور تھے، ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آبیتی اور منصورہ کی باتوں نے لڑکیوں کے جذبات کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 400 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھی، انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھی، انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگی۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑی، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے اس جیش میں شامل کر لیا، اس کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا۔ یہ رضاکار تھے، انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا کمانڈر حجاج ابو وقاص تھا۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے حجاج وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں شب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا، جہاں موقع ملے دشمن کمزور کرو۔ میں نے لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ آئیں، وہ خود کہتی ہیں کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ 400 لڑکیوں اور 100 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امٹ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، واپس نہ آنا، آگے جانا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے یہ قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھی۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، لیکن خیموں میں برچھیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے 12 گھڑ سوار آ گئے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار تھے، جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلے کو دیکھ لیا تھا۔ ان 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میر کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپا ماروں کا کمانڈر الطانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اس سے مکمل جواب دیا اور اس سے مطمئن کر دیا۔ چھاپا ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑی گئیں اور ان لوگوں کی گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ الطانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ الطانون بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں لڑکی پر جم گئی۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، فاطمہ تم کیسے آ گئی ہو؟ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور الطانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ الطانون نے فاطمہ کو گمشتگین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے الطانون سے کہا کہ وہ افطار ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔ سب بکھر گئے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ الطانون اور فاطمہ نے اتنا سا موقع پیدا کر لیا تھا کہ الطانون نے اس سے رات کو ملنے کی ایک جگہ بتا دی۔ دمشق سے دور اس ویرانے میں اذان کی صدائے مقدس گونجی۔ سب نے روزہ افطار کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جنہیں سونا تھا وہ سو گئے۔ لڑکیوں نے ٹولیوں میں بٹ کر گیت گانے شروع کر دیے۔ چھاپا ماروں نے ان سے کچھ دور اپنا ڈیرا جما لیا۔ الطانون اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ
کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے جا رہا ہے۔ فاطمہ چھپکے سے لڑکیوں میں سے غائب ہو گئی۔ وہ خیماگاہ سے دور ایک جگہ کھڑا الطانون کا انتظار کر رہی تھی۔ الطانون بھی آ گیا۔ فاطمہ کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہرن میں ہوئی تھی۔ اس وقت الطانون سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے پھانسا تھا کہ وہ ہرن کے حکمران اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن گمشتگین کے حرم کی لڑکی تھی۔ اسے وہ اپنی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ فاطمہ نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کر دیا اور الطانون گرفتار ہو کر فرار ہوا اور فاطمہ کو ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمہ کو دمشق بھیج دیا اور الطانون اپنی درخواست پر چھاپہ مار دستے میں شامل ہو گیا۔ اب اتنے دنوں بعد فاطمہ نے اسے اچانک دیکھا تو الطانون نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی روکھی پھیکی ہو گئی ہے اور یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ یہ تعلق صرف اتنا ہی تھا کہ لڑکی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت فاطمہ کی تھی۔ ان کی ملاقات جذباتی تھی۔ وہ اپنے قابو میں نہیں رہے تھے، لیکن الطانون نے اس کی بازوؤں سے نکل کر کہا، فاطمہ، ہمارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ میں ہرن میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکا تھا۔ تمہیں وہاں سے نکال لانا میرا کارنامہ نہیں تھا۔ یہ میرے فرائض میں شامل بھی نہیں تھا۔ میں سلطان کے آگے شرمسار ہوں اور میں اپنی قوم کے آگے شرمسار ہوں۔ میں چھاپہ مار دستے میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ فرض پورا نہ کر سکنے کے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سلطان محترم نے مجھ پر ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ ان 7 چھاپہ ماروں کی کمان اور قیادت مجھے سونپ دی ہے۔ اب تم ایک بار پھر میرے راستے میں نہ آ جانا۔ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن مجھے پہلے فرض ادا کرنے دو۔ میں بھی فرض ادا کرنے آئی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی ہوں۔ یہ ناممکن ہے، الطانون نے کہا۔ محترم سلطان عورت کو محاذ سے بہت دور رکھتا ہے۔ وہ شاید تم سب کو واپس بھیج دے گا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ میں ثابت کر دوں گی کہ عورت حرم کے لیے نہیں، جہاد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ الطانون، میری یہ خواہش پوری کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ مجھے مردانہ کپڑے پہنا کر اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، الطانون نے کہا۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لوں تو میری توجہ تم پر لگی رہے گی۔ میں کام نہیں کر سکوں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو مجھے اس جرم میں قید خانے میں ڈال دیں گے کہ میں نے ایک لڑکی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میری اور تمہاری نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، یہ جرم معمولی نہیں۔ فاطمہ، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ تم جدھر جا رہی ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے سلطان تم سب کو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اپنے پاس رکھ لے۔ تو پھر مل سکو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ شاید کہیں زندہ یا مردہ مل جاؤں، الطانون نے جواب دیا۔ چھاپہ مار اپنے متعلق بتا نہیں سکتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوگا اور اس کی لاش کہاں سے ملے گی۔ چھاپہ ماروں کی لاشیں ملا نہیں کرتی، وہ دشمن کی جمعیت میں جا کر لڑا کرتے ہیں۔ زندہ رہا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ ہو سکتا ہے تم زخمی ہو جاؤ تو میں ہی تمہاری مرہم پٹی کروں، فاطمہ نے کہا۔ چھاپہ ماروں کی مرہم پٹی دشمن کیا کرتا ہے، الطانون نے جواب دیا۔ فاطمہ، جذبات میں نہ آؤ۔ ہمیں اپنے جذبات کو بھی اور ایک دوسرے کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم جیسی لڑکیاں حرموں میں نہ جائیں اور وہ صلیبیوں کے وحشی پن سے بچی رہیں تو میرا خیال دل سے نکال دو۔ میدان جنگ میں تمہیں جو فرض سونپا جائے اس سے دل میں رکھنا، تم گمشتگین کو قتل نہیں کر سکو گی، یہ ارادہ بھی دل سے نکال دو۔ وہ بوجھل دل سے جدا ہوئے۔ فاطمہ پر الطانون کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے دل سے گمشتگین کے قتل کا ارادہ بھی نہ نکلا اور الطانون کی محبت بھی نہ نکلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں دو ہی تھی۔ میدان جنگ کا نقشہ دیکھتا اور اس کی لکیروں میں کھویا رہتا، یا گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی مورچہ بندیاں دیکھتا رہتا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یا زیادہ موزوں وقت تک کے لیے دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اصل جنگ قرون کے اندر سے لڑنا چاہتا تھا،
جس کی اس نے اسکیم بنا رکھی تھی، لیکن ایک پہلو اس سے پریشان کر رہا تھا۔ بائیں پہلو پر تو چٹانیں اور ان کے پیچھے پہاڑیاں تھی، لیکن دائیں پہلو پر زیادہ چٹانیں نہیں تھی، ان کے پیچھے کچھ میدان تھا۔ دشمن اسی طرف پیش قدمی کر کے یا حلہ بول کر آگے نکل سکتا تھا۔ اس سے سلطان ایوبی کا سارا پلان تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ اس میدان میں سواروں اور پیادوں کی دیوار کھڑی کر سکتا۔ قریبی چٹان پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے تھے، لیکن یہ انتظام کافی نہیں تھا۔ میدان کے لیے اس نے 2 دستے سوار اور پیادہ تیار کر لیے تھے، لیکن انہیں ابھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ میدان پریشان کر رہا تھا۔ ان دستوں کے علاوہ اس نے ایک منتخب دستہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور افق سے اس سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ ایسی گرد فوجی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ کوئی سوار فوج آ رہی تھی۔ گرد کے پھیلاؤ سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ایک صف میں نہیں، 4 یا 6 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا، کیا اس راستے پر اپنا ایک بھی آدمی نہیں تھا؟ تیاری کا حکم دو۔ تیاری کے نعرے بج اٹھے۔ فوج کو جس طرف دفاع کے لیے تیاری کی مشق کرائی گئی تھی، وہ اسی طرح تیار ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد گھوڑے نظر آنے لگے۔ ان کی چال دشمن والی یا حملے والی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ 2-4 سوار دوڑاؤ اور دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ سوار دوڑا دیے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو دور سے چلانے لگے، دمشق سے رضاکار آئے ہیں، 7 عورتوں کی فوج ہے۔ عورتوں کی فوج؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا، عورتوں کی فوج؟ اس نے ذرا توقف سے سکون کی آہ لے کر کہا، یہ فوج میری بیوہ بہن نے تیار کر کے بھیجی ہوگی۔ زنگی مرحوم کی بیوہ ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ سلطان ایوبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ وہ اتنا کبھی نہیں ہنسا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ سنجیدہ ہو گیا اور اپنے پاس کھڑے سالاروں سے کہنے لگا، میری قوم کی بچیاں تمہیں فتح یاب کر کے دم لیں گی۔ ہم کیوں نہ مر مٹے ان بچیوں کی آبرو پر، لیکن میں انہیں واپس بھیج دوں گا۔ اگر ایک بھی لڑکی دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو میں ساری زندگی شرمسار رہوں گا۔ وہ چٹان سے اتر کر آگے چلا گیا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی فوج قریب آ گئی۔ اس کا کمانڈر ابو وقاص گھوڑے سے اتر کر سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ سلام کے بعد نور الدین زنگی کی بیوہ کا تحریری پیغام دیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے بھائی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرا شوہر زندہ ہوتا تو تم اتنے سارے دشمنوں کے سامنے اکیلے نہ ہوتے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ پیش کر رہی ہوں۔ ان لڑکیوں کو میں نے زخمیوں کو سنبھالنے اور زخموں کی مرہم پٹی کی تربیت دلائی ہے۔ دوائیوں کا ذخیرہ بھی بھیج رہی ہوں۔ 100 رضاکار بھی ساتھ ہیں۔ بوڑھے فوجیوں نے انہیں جنگی تربیت دی ہے۔ تقریباً تمام کو شپون مارنے کی مشق بھی کرائی ہے۔ یہ سب جوش اور جذبے والے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو تم محاذ پر رکھنا پسند نہیں کرو گے۔ میں تمہارے خیالات سے آگاہ ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم نے انہیں واپس بھیج دیا تو دمشق والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شہر کے لوگوں میں کیا جذبہ ہے۔ مرد تو محاذ پر جانے کو تیار ہیں، عورتیں بھی تمہاری قیادت میں لڑنے کو بیتاب ہیں۔ اس جیش کو سارے شہر نے عقیدت اور ولولے سے رخصت کیا ہے۔ یہاں تو بچے بھی فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تمہیں فوج کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ پیغام پڑھ کر سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ تھی تو لڑکیاں، لیکن گھوڑوں پر وہ سپاہی لگتی تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو گھوڑوں سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے کہا، میں تم سب کو میدان جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمہارے جذبے کا صلہ میں نہیں دے سکتا، خدا دے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکیوں کو محاذ پر بلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تاریخ کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیٹیوں کو لڑایا تھا۔ میں تمہارے جذبات کو مجروح بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے سے پہلے میں تمہیں موقع دینا چاہتا ہوں کہ سوچ لو۔ تم میں سے کوئی ایسی لڑکی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آئی تو وہ الگ ہو جائے، اور وہ لڑکیاں بھی الگ ہو جائیں جن کے دل میں ذرا سا بھی شک اور خوف ہے۔
کوئی بھی ایک لڑکی الگ نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں پیچھے محفوظ جگہ رکھوں گا، جنگ کے دوران تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پھر بھی یہ علاقہ ایسا ہے کہ تم دشمن کی زد میں آ سکتی ہو سکتا ہے تم میں سے کئی تیروں سے ماری جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے۔ یہ بھی سن لو کہ برچھی اور تلوار کا زخم بہت گہرا اور بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی، آپ تاریخ سے ڈرتے ہیں اور ہم بھی تاریخ سے ڈرتی ہیں۔ ہم واپس چلی گئیں تو تاریخ کہے گی کہ قوم کی بیٹیوں نے صلاح الدین ایوبی کو تنہا چھوڑ دیا اور گھروں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک اور لڑکی نے کہا، خدا صلاح الدین کی تلوار میں اور زیادہ قوت دے، ہم حرموں کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ تیسری لڑکی نے کہا، 3 چاند پہلے میرا بیاہ ہوا تھا، اگر آپ نے مجھے واپس بھیج دیا تو میں اپنے خاوند کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گی۔ تمہارا خاوند خود کیوں نہیں آیا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس نے اپنی دلہن کو کیوں بھیج دیا ہے؟ وہ آپ کی فوج میں ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر تمام لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ شور ذرا تھما تو کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، محترم سلطان، ہمیں لڑنے کا موقع دیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں لڑائی میں شریک ہونے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے اسی روز لڑکیوں کو 4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، ہر ٹولی کے ساتھ ایک رضاکار لگا دیا۔ رضاکاروں کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں جنگی ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ فوج کے سپاہی نہیں تھے، انہیں فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ لڑکیوں اور رضاکاروں کی خیمگاہ قرون سے دور بنائی گئی تھی، انہیں سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا جو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کرتے تھے۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ فاطمہ، منصورہ، حمیرہ اور سحر ایک ٹولی میں آ گئی۔ ان کا ایک ٹولی میں اکٹھا ہو جانا قدرتی امر تھا، کیونکہ وہ اکٹھی دمشق پہنچی اور ان کے دلوں میں ایک ہی جیسی خواہش اور ولولہ تھا۔ ان کے ساتھ عازر بن عباس نام کا ایک رضاکار تھا، اس کا چھوٹا سا خیمہ الگ تھا اور اس کے قریب ہی 4 لڑکیوں کے لیے بڑا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں خطیب کی بیٹی منصورہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی رضاکار عازر ایک چٹان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اوپر چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ منصورہ بھی اوپر چلی گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، وادیوں میں اور ڈھلانوں پر سپاہی نظر آ رہے تھے۔ عازر نے منصورہ سے کہا، آؤ آگے چلے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ عازر قدرتی مناظر اور پہاڑی علاقے کی تعریفیں کرتا رہا۔ عازر خوبرو جوان تھا، اس کی باتوں میں زندہ دلی اور چاشنی تھی۔ اس نے منصورہ کے ساتھ بڑی شگفتہ سی باتیں شروع کر دیں۔ منصورہ نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے واپس آئے۔ اتنے سے وقت میں عازر منصورہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ افطاری کے بعد لڑکیاں اپنے خیمے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ فوج کے کسی کمانڈر نے خیمے میں جا کر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ لڑکیوں نے آرام اور اطمینان کا اظہار کیا تو کمانڈر خیمے سے ہٹ گیا۔ باہر عازر کھڑا تھا، اس نے کمانڈر کو باتوں میں لگا لیا۔ وہ بہت دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ منصورہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عازر نے کمانڈر سے پوچھا کہ اتنی تھوڑی فوج سے وہ 3 فوجوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ دشمن کے لیے پھندا تیار ہے، کمانڈر نے کہا۔ جنگ اس میدان میں یہی ہوگی جہاں دشمن موجود ہے۔ ہم اسے اس جگہ گھسیٹ کر لائیں گے جہاں ہم نے وسیع پیمانے پر گھات تیار کر رکھی ہے۔ اس کمانڈر نے عازر کی جذباتی اور جوشیلی باتوں سے متاثر ہو کر تفصیل سے بتا دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو کس طرح تقسیم کیا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ مصر کی کمک کے متعلق بھی تفصیل بتا دی۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ آدھی رات کے لگ بھگ منصورہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے عازر بن عباس کے خیمے سے باتیں سنائی دی۔ وہ سمجھی کہ عازر کا کوئی دوست ہوگا، لیکن اسے یہ الفاظ سنائی دیے، تم ابھی نکل جاؤ،
کچھ باتیں تم نے خود معلوم کر لی ہیں، باقی میں نے بتا دی ہیں۔ میرے لیے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اچھا ہوا تم آ گئے، اب راستہ سمجھ لو۔ اس آدمی نے آزر کو بتایا کہ وہ کس طرف سے نکلے، اس سے سارا راستہ سمجھا کر کہا، تم پیدل جا رہے ہو، پیدل ہی جانا چاہیے، صبح سے پہلے پہنچ جاؤ گے، جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہی اندھا دھند حملہ کریں۔ پھندا تیار ہے اور مضبوط ہے، قرون کے اندر نہ آئیں، خدا حافظ۔ منصورہ کو اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ چلا گیا تھا۔ منصورہ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا، آزر اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا، وہ ایک طرف چل پڑا۔ منصورہ نے اپنے خیمے کی کسی لڑکی کو جگائے بغیر اپنے سامان سے خنجر نکالا اور باہر نکل گئی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، جن کی وجہ سے چاندی بہت ہی دھندلی تھی۔ منصورہ کو آزر سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اور اوٹ میں ہو کر اس نے آزر کا تعاقب کیا۔ آزر ایک چٹان کے دامن میں ہو گیا اور چلتا گیا۔ منصورہ بھی اسی راستے پر ہو گئی۔ راستے میں کوئی سنتری یا کوئی اور فوجی ادھر ادھر آتا جاتا نظر نہ آیا، اس لیے منصورہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں اور رضاکاروں کے خیمے اگلے مورچوں سے بہت پیچھے لگائے گئے ہیں اور اس سے پیچھے کوئی فوج نہیں۔ منصورہ کو معلوم نہیں تھا، وہاں کئی جگہوں پر فوج موجود تھی، لیکن جو آدمی آزر کے پاس آیا تھا وہ اس سے ایسا راستہ بتا گیا تھا جو اس سے فوج کی نظر سے بچا سکتا تھا۔ وہ ایک کٹی ہوئی چٹان کے اندر چلا گیا۔ منصورہ بھی ذرا دیر بعد چٹان کے کٹاؤ میں داخل ہو گئی۔ آگے وادی تھی جس میں درخت بھی تھے۔ آزر کسی درخت کے پیچھے رک جاتا، ادھر ادھر دیکھتا اور چل پڑتا۔ منصورہ کے بھی چلنے، رکنے اور چھپنے کا انداز یہی تھا۔ کچھ دور اونچی پہاڑی کا دامن آ گیا، منصورہ بھی اس میں داخل ہوئی تو یک ہوا کے تند و تیز جھونکے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس کا جسم سن ہونے لگا۔ آزر نے کسی شک کی بنا پر پیچھے دیکھا اور رک گیا۔ منصورہ بڑے سے ایک پتھر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آزر آگے کو چل پڑا۔ منصورہ اٹھی اور جس طرف پہاڑی کا سایہ تھا اس طرف ہو گئی۔ درے سے باہر نکلے تو کھلا میدان تھا۔ آزر تیز چل پڑا۔ منصورہ نے بھی رفتار تیز کر دی۔ وہ عورت تھی، بہت سا فاصلہ طے کر چکی تھی، ٹھنڈ بھی تھی اور نیچے پتھر تھے۔ وہ تھک گئی تو یہ اس کا جذبہ تھا جو اس سے تعاقب میں چلائے جا رہا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس تعاقب کا انجام کیا ہوگا۔ اگر آزر دوڑ پڑا تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ جس شک پر اس کے تعاقب میں گئی تھی وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ آزر دشمن کی طرف جا رہا تھا۔ منصورہ نے تعاقب کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے پکڑے یا پکڑوائے گی کیسے۔ اب تو وہ بہت تیز چل پڑا تھا۔ اگر اسے پکڑنا ہی تھا تو یہ دو بدو مقابلہ تھا۔ منصورہ کے پاس خنجر تھا۔ اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ دشمن تنومند تھا، کیا منصورہ اس سے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی۔ آزر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ منصورہ کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے۔ منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پسلا اور وہ گر پڑی۔ رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی۔ آزر پیچھے کو آیا۔ منصورہ نے اس سے آتے دیکھ لیا۔ وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آزر کو دیکھتی رہی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ آزر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آزر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے۔ وہ اب پیٹ کے بل تھی۔ اس نے پوری طاقت سے آزر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے۔ وہ منہ کے بل گرا۔ دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آزر کی گردن پر تھی۔ یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آزر کو حرکت کرنے نہ دی۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی تھی۔
کون ہو تم؟ آزر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا۔ جس کے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکو گے، منصورہ نے جواب دیا۔ تم عورت ہو؟ ہاں، منصورہ نے جواب دیا، میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، میرا نام منصورہ ہے۔ او پاگل لڑکی، آزر نے ہنس کر کہا، تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہٹو، اترو، اپنا خنجر ہٹاؤ، میری کھال میں اتر رہا ہے۔ یہ مذاق نہیں آزر، تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا، آزر نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، منصورہ نے کہا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے اچھے ہو۔ فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا۔ تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ آزر نے پوچھا۔ نام کا مسلمان اور صلیبی کا جاسوس، منصورہ نے کہا۔ تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا۔ تم گوار لڑکی کیا جانو، جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آزر نے کہا، میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، منصورہ نے کہا، میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں۔ ابن المخدوم کغبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے۔ میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ تم اناڑی جاسوس ہو۔ تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آزر نے کہا، خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زبان آزاد ہے، منصورہ نے کہا، کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں۔ آزر خاموش ہو گیا، اس کا جسم بے حس ہو گیا، اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا۔ منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اس سے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ اسے زندہ ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی، چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اس سے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ، آہو ہا آہو کی آوازیں بلند کی۔ آزر جو بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی۔ آزر تلوار کی طرف لپکا۔ منصورہ نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ منصورہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے، انہیں منصورہ کا واویلا سنائی دیا تو وہ دوڑے آئے۔ آگے ندی تھی، آزر کو رکنا پڑا۔ منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ آزر نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ منصورہ چلائی، جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آزر کو پکڑا گیا، اسے باہر لائے، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے، اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستو، آزر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ایک سنتری نے کہا۔ پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، تم بھی چلو لڑکی،
وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو، یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔